آج ہم آغاز کرتے ہیں پہلی انسان کی کہانی سے، پہلی نبی کی کہانی سے، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ان کی کہانی صرف تخلیق کی کہانی نہیں ہے، بلکہ حکمت، عاجزی، غلطی، توبہ اور اللہ کی بے پناہ رحمت کی کہانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا آپ وہاں ایسے کو پیدا کریں گے جو خون بہائے اور فساد کرے، جبکہ ہم تسبیح اور حمد کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، زمین کے مختلف حصوں کی مٹی سے، سفید، سیاہ، سرخ، نرم اور سخت۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف رنگوں، زبانوں اور طبیعتوں کی بنی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہترین صورت میں ڈالا۔ 40 سال تک وہ جسم مٹی کے شکل میں رہا۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی لمحے حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے، چھینک ماری اور کہا، الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا، یرحمک اللہ اے آدم۔ اللہ نے آدم کو سب ناموں کا علم عطا فرمایا، چیزوں اور حقیقتوں کا علم جو فرشتوں کو بھی نہ تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، پاک ہے تو، ہمیں تو کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اللہ نے آدم سے فرمایا، اے آدم، انہیں ان کا نام بتاؤ۔ آدم نے بتایا اور فرشتوں نے اللہ کے فیصلے کی حکمت پہچانی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے فوراً سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، جو فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ تکبر کے سبب اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تکبر اس کی بربادی کی جڑ بنا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور قیامت تک کے لیے لعنت کی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، ایک ابدی سکون کی جگہ، لیکن آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی۔ اللہ نے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو ان کا ساتھی بنایا۔ دونوں سے فرمایا گیا، اے آدم، اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ کچھ عرصہ تک آدم اور حوا سکون میں رہے، لیکن ابلیس حسد سے جل گیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے وسوسہ ڈالا، تمہارے رب نے اس درخت کو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ نہ جی لو۔ اگر تم کھا لو گے تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام اور حوا نے اس درخت سے کھایا۔ فوراً ان کی معصومیت کھل گئی۔ انہوں نے اپنی غلطی پہچانی اور نادم ہوئے۔ انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا۔ اللہ نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ابلیس سے خبردار نہیں کیا تھا؟ آدم اور حوا فوراً گریہ زاری کرنے لگے اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارے پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، انہیں معاف فرمایا۔ لیکن انسانیت کے لیے سبق کے طور پر اللہ نے آدم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ اس نے فرمایا، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ زمین پر تمہارے لیے قیام اور سامان زندگی ایک وقت تک ہوگا، اور جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہلے نبی بن کر اترے اور انسانیت کے باپ بنے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو صرف اللہ کی عبادت سکھائی۔ انہوں نے حلال حرام کے بارے میں بتایا، پاکیزگی اور انصاف سکھایا۔ آدم کی اولاد پھسلتی گئی اور زمین پر زندگی شروع ہوئی۔ آدم کی اولاد پھیلتی گئی اور زمین پر زندگی شروع ہو گئی، لیکن آزمائش باقی رہی۔ ان کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا سانحہ زمین پر پہلا خون بہا بنا، جو ہمیں حسد اور نافرمانی کی خطرات یاد دلاتا ہے۔ آدم علیہ السلام صدیوں تک زندہ رہے،
جب ان کا وقت قریب آیا انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو جانشین بنایا۔ تقریباً 1000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں بہت سے اسباق سکھاتی ہے کہ تکبر ہلاکت کا سبب ہے، جیسے کہ ابلیس کے ساتھ ہوا، کہ توبہ اللہ کی رحمت ہے، جیسے آدم اور حوا کو معافی ملی، کہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہمارا اصل گھر جنت ہے، اور یہ کہ علم، عاجزی اور اطاعت ہمیں اللہ کی بہترین مخلوق بناتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف ہمارے باپ نہیں ہیں، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ چاہے ہم کتنا بھی پھسل جائیں، توبہ اور معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ شکریہ۔